الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس جمعہ بھی ہم سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عربی اور اردو خطبے کے ساتھ الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جمعہ مکمل ہماری ادا ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جو باتیں آئی تھی، تعلیمی ادارے سے جو باتیں آئی تھی، ہم تعلیم پڑھے، فائدہ کیا ہوا اور علماء کی ذمہ داری کیا ہے، حفاظ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آج میرا عنوان علماء کی شان ہے۔ علماء کیا ہیں، علماء کہاں آگے رہنا ہے، علماء کیسے ہیں، علماء کون ہیں، میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جو آپ کا اور میرا اور پوری امت کا فائدہ ہو، اور ایسے باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان کو روکے رکھیں جو آپ کا اور میرا نقصان اور پوری امت کا نقصان ہو۔ میرے دوستو، پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ہر ایک لائن کا، ہر ایک مذہب کا، ہر ایک کام کرنے والے کا ایک ماسٹر رہتا ہے جسے ہم ٹیچر کہتے ہیں، استاد محترم کہتے ہیں۔ ویسے ہی میرے دوستوں، اسلام کو سیکھنے کے لیے بھی کسی سے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد سکھانا پڑتا ہے۔ جب تک اسلام کی تعلیم نہیں سیکھتے تب تک سکھانے کا موقع نہیں ملتا۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے، مدارس میں پڑھانے والے استاد کرام بہت عظمت والے ہیں۔ آج میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آج میرا عنوان ہی علماء کے بارے میں ہے، علماء کی شان کیا ہے۔ بہت سے جمعے سے ہم تمام حضرات الگ عنوان سے روشنی ڈال رہا تھا، ہم سن رہے تھے۔ آج کا میرا ایک مکمل جمعہ علماء کے نام پر چلے گا، انشاءاللہ دعا کریں۔ دوستوں، مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے پڑھ کر آتے ہیں، اس کے بعد پڑھاتے ہیں۔ جیسے اسکولوں کی ترتیب رہتی ہے ویسے مدارس میں تھوڑی الگ ترتیب رہتی ہے۔ مدارس میں اخلاق کا پیالہ پلایا جاتا ہے، آخرت کا پیالہ پلایا جاتا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد اگر اچھے اعمال لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کا پیالہ پلایا جاتا ہے۔ اگر ہم ادھر دنیا میں برے کام کر کے جائیں گے
تو ہمارا آخرت میں کیا درجہ ہوگا مدارس اسلامیہ میں سکھایا جاتا ہے، اور ہمیں قرآن کیا فرما رہا ہے۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں ہمیں کس کی رہبری میں چلنا ہے، ہم کس کے پیچھے چلنا ہے، ہم کس کو فالو کرنا ہے۔ آج ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آج کس کو ہم فالو کرنا تھا؟ ہم کس کے تابع رہنے تھا؟ ہم کس کے پیچھے چلنا تھا؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم تو میرے نبی کے فرمان کے پیچھے چلنا تھا۔ اگر میرے دوستوں، اگر ہم، میرے نبی نے فرمایا جو قوم قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر زندگی گزارے گی وہ زندگی ناکام ہو جائے گی۔ آج ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہماری زندگی گزارنے کا راستہ طے کر لیا۔ جب تک بچے ماں باپ کے تابع نہیں رہتے ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر بچے ماں باپ کے تابع چلیں گے، ماں باپ جو کہہ رہے ہیں بچے وہ کریں گے، تو دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین پھل ملے گا۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا، بہت مذہب سکھاتے ہوں گے، لیکن ہمارا پیارا مذہب، میرا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں 15واں پارہ اٹھا کر دیکھے، جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے ان کی قدر کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ ہمارا قرآن تو یہ سکھا رہا ہے ہمیں کیا کرنا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو فالو کرنا تھا۔ جو علماء رہتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ان کی قدر چھوڑ دی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار تھے، اس وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ان کے 2 معصوم بچے تھے جو ایک استاد محترم کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ استاد محترم معمولی عام انسان تھے، آتے مدارس اسلامیہ میں 2 بچے بھی آتے، 10-15 بچے آتے، اور ہارون رشید کے 2 بچے بھی آتے۔ آ کر وہ بچے بھی بیٹھتے، جیسے ہی فوراً حضرت استاد محترم مدارس اسلامیہ جیسے ہی درس ختم ہوتا، قرآن و حدیث کا سبق ختم ہوتا، ہارون رشید اتنا بڑا مالدار بادشاہ، اس کے بچے بھاگ کر استاد جانے سے پہلے جا کر اس کے چپل سیدھے کرتے تھے۔ آج ہم تھوڑا سا مال کے آ گیا اپنے آپ کو ہمارے بچوں کو گھمنڈی سمجھتے ہیں۔ آج کے بچے بھی بڑے عجیب ہیں کہ استاد کے سامنے، استاد ایک مارتا ہے تو اس کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ باپ بھی کیا کہتا ہے، استاد مارتا ہے تو اس کے سامنے اپنے آنکھیں چیر کر کھڑا ہو جائے۔ تو انسان کے اندر جب تک ادب نہیں آتا تب تک علم نہیں آتا، جب علم آ جائے گا تو ادب بھی آ جائے گا۔ اگر اخلاق صحیح ہوں گے تو علم صحیح ہوگا، اگر اخلاق صحیح نہیں تو علم صحیح نہیں۔ علم سیکھنا کمال نہیں، اخلاق سیکھنا کمال ہے، ادب سیکھنا کمال ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیسی بات کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسی بات کرنا، یہ کام کرنا، یہ چیز سیکھنا، اخلاق سیکھنا سب سے بڑی چیز ہے۔ علم تو فرعون کے پاس بھی تھا لیکن ادب نہیں تھا، شیطان کے پاس بھی علم تھا لیکن ادب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کو کہا گیا، اس کا پہلے نام ادھر حارث تھا، اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ادھر اوپر بادشاہوں کا بادشاہ تھا، تمام فرشتوں کا سردار تھا، کعبۃ اللہ کے کتنے ہی چکر مار دیا تھا، کتنے ہی حج کر دیا تھا، اتنا علم کے پہاڑ تھے، کسی کے پاس آج وہ موجود نہیں ہے، وہ شیطان کے پاس اتنا علم تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ لیا تو بس اتنا ہی کافی ہے، لیکن میرے دوستوں میں یہ نہیں سمجھتا اپنا بچہ، آپ کا بچہ پڑھ لیا تو بڑا آفیسر بن گیا، بڑا عالم اور مفتی بن گیا۔ آپ کے بچے کے اندر اخلاق ہیں، باپ سے بات کرنے کا درجہ کیا ہے، باپ سے بات کیسا کیا جاتا ہے، ماں ہے، ماں سے ادب سے کیسے پیش آتے ہیں، تب جا کر آپ کا بچہ صحیح علم حاصل کیا ہے۔ جب تک آپ جب بچہ جا کر ماں باپ کا ادب نہیں کرتا
تب تک جا کر اس کا علم صحیح نہیں. اگر ماں باپ کا قدر کرتا ہے تو اس کا علم بھی صحیح ہے. میرے دوستوں، یہ علماء موجود ہیں مدارس اسلامیہ میں. یہ اسلامیہ مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ مدارس میں دشمنی کیجیے یہ نہیں سکھایا جاتا. آج کی حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ مدارس میں بچوں کو مار پیٹ سکھائی جاتی ہے. بچوں کو مارنا کیسا، اس کا بدلہ لینا کیسا سکھایا جاتا ہے. میرے دوستوں، ان کا خیالات بہت برے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے، آ کر دیکھیے ہمارے مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے. ہمارے مدارس سے اسلامیہ میں اخلاق کا پیالہ پلایا جاتا ہے، آخرت کا پیالہ پلایا جاتا ہے. میرے نبی نے زندگی کیسی گزاری اس کا پیالہ پلایا جاتا ہے. ایسے ڈبا دیا جاتا ہے جیسے ہم پانی ایک مکمل ڈرم میں بھر دیتے ہیں، ویسے ہی آخرت کا پورا اسے پیالہ پلا دیا جاتا ہے. وہ کبھی دنیاوی لین میں آتا ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کر آتا ہے، دنیاوی لین میں آتا ہے، دنیاوی کاروبار میں آتا ہے. حضرت علامہ خیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی عالم اگر مکمل تعلیم کو چھوڑ کر اس کے پاس علم تھا، وہ بچوں کو علم سکھانا جانتا تھا، اگر تمام علم کو چھوڑ کر دنیاوی لائن میں لگ گیا، کسی کو فری میں پانی پلانے پر لگ گیا، تعلیم کو چھوڑ دیا، کسی مسلمان ہو یا غیر مسلم پانی پلانے میں وہ عالم لگ جاتا ہے تو اس کا پانی پلانا حرام ہو جاتا ہے. لیکن وہی اگر کوئی جاہل جا کر اس کو پانی فروخت کرتا ہے تو اس کے لیے تو حلال رہتا ہے، اس عالم کا پانی بیچنا حرام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عالم کا کام مدارس میں پڑھانا ہوتا ہے، عالم کا کام ممبر پر بیٹھ کر بات سمجھانا ہوتا ہے. تو کیوں جا کر پانی بیچ کر تیرا کاروبار کر رہا تھا؟ ہم تجھ کو کھلانے والے ہیں، ہم تجھ کو پلانے والے ہیں، تو کیوں دوسرے کاروبار میں اتر گیا تھا؟ ہاں، یہ بھی مسئلہ موجود ہے. علامہ حکیم پھر دوسرے صفحے میں فرماتے ہیں، نیچے کے صفحے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم مدارس کا کام کرتے کرتے، دین کا کام کرتے کرتے، آخرت کا کام، دنیاوی لین کا کام بھی کرتا ہے تو جائز ہے. اگر پورا دین کا کام چھوڑ کر دنیا میں اتر جاتا ہے تو سخت حرام اور سخت ناجائز ہے. یہ فتویٰ لگا دیا گیا اس عالموں کے لیے، ان مفتیوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے جو مدارس اسلامیہ میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہارون رشید کے 2 بچے تھے، مدارس میں جیسے ہی استاد پڑھا کر ختم ہو جاتا تھا، حدیث کا سبق جیسے ہی فوراً ختم ہوتا تھا، فوراً وہ 2 بچے جا کر ادھر چپل سیدھا استاد محترم کے چپل سیدھا کرتے تھے اور سیدھا وہ استاد محترم اپنے گھر چلا جاتے تھے، بچے اپنے گھر جاتے تھے. ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا وہ بچے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے استاد محترم سے سبق پڑھ کے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے. جب دوسرا دن، تیسرا دن، ایسے ہی 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے کے بعد استاد محترم سبق پڑھا کر اٹھ رہے تھے. 2 بچے بھاگتے ہوئے یہ ریس لگایا کرتے تھے کہ میں سیدھا کروں گا، فش میں جا کر میرے استاد کے چپل سیدھا کروں گا. آج وہ ہمارے مدارس میں وہی طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہی تعلیم سکھائی جاتی ہے. جس استاد کے پاس تم پڑھتے ہو اس استاد کے جوتیاں سیدھا کیا کرو. جب تک ہم ہمارے استاد کے جوتیاں کو سیدھا نہیں کرتے، ہمارے اندر علم کی بونج، ہمارے دل کے اندر علم کا جھاڑ پیدا نہیں ہوتا، علم کا پودا پیدا نہیں ہوتا. آج کا ماحول کیا ہے؟ آج یہ سکھایا جاتا ہے استاد اگر کچھ مارتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو لات ماریا جائے. ہمارے مدارس میں استاد کے چپل سیدھا کرنے کو کہا جاتا ہے. میرا دور ہے، میں خود میرے استاد محترم کے چپل سیدھے کر کے ہوں. ہمارے مدارس میں بیت الخلاء ہمارے ہاتھ سے دھلایا جاتا ہے. آج بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے کیا سمجھتے ہیں؟ بیت الخلاء باہر والا آ کر خود ہم پیخانہ کرتے ہیں، ہم جا کر صاف کرتے ہیں. مدارس میں یہ اخلاق سکھائی جاتی ہے، مدارس اسلامیہ میں یہ سکھایا جاتا ہے. تب جا کر ان علماء کو باہر چھوڑا جاتا ہے، تب جا کر ایسے ممبرات پر بٹھایا جاتا ہے. میرے دوستوں، وہ ہارون رشید کے 2 بچے اتنا بڑا مالدار، اس وقت کا ہارون رشید جب کوئی سنتا ہارون رشید آ رہا ہے تو کپ کپانے لگتا. اتنا بڑا مالدار آ رہا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں. وہی مالدار اپنے اندر عاجزی لے بیٹھا تھا. کہنے لگا ایک مرتبہ اس کے 2 بچے جا کر جوتیاں دونوں برابر گئے، دونوں جا کر لڑ رہے تھے کہ میں استاد کی جوتی سیدھا کروں گا، میں استاد کی جوتیاں سیدھا کروں گا.
دونوں میں بحث ہوئی، پھر دونوں ہی صلح کر لیے۔ ارے ہم دو بھائی ہیں، ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم دونوں ایک ایک چپل استاد کو پہنائیں گے۔ جیسے ہی استاد آئے، ایک بچہ پہلے چپل پہنایا، دوسرا بچہ دوسری مرتبہ چپل پہنایا۔ جیسے ہی استاد محترم گھر چلے گئے اور جا کر کہنے لگے، اور دو بچے بھی گھر چلے گئے، اور بادشاہ کہنے لگا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اے دو بچوں کدھر جا رہے ہو؟ کمرے کی طرف نہیں جانا، ادھر آؤ۔ دو بچے پریشان ہو گئے، ابو کیوں بلا رہے ہیں؟ اتنا زور سے بلا رہے ہیں کہ کہیں مار دیں گے۔ تو دو بچوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ دونوں لڑ کر آ رہے ہیں مدارس اسلامیہ سے؟ آپ کے مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے؟ آج سب سے پہلی بات اٹھتی ہے تو کوئی ایک حافظ، ایک عالم کوئی نماز میں اٹک جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کے استاد محترم نے یہی سکھایا؟ اس وقت کا بادشاہ بھی یہی سوال کیا تھا، آپ کے مدارس میں یہی لڑنا سکھایا جاتا ہے؟ تو بادشاہ بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا آپ کے مدارس میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اس لیے تو دوسری مرتبہ آپ دونوں صلح کر لیے تھے۔ اگر اخلاق نہیں سکھائے جاتے تو دونوں لڑتے مر جاتے تھے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کیوں لڑے تھے؟ تو کہنے لگے، ابو جی ہم دو بھائی ہم بھاگتے آ رہے تھے، استاد محترم کی چپل دونوں برابر ہو گئے تو دونوں لڑ رہے ہیں کہ میں سیدھے کروں گا، میں سیدھے کروں گا۔ اس کے بعد ہم نے ہی صلح کر لیا کہ میں ایک چپل پہناؤں گا، تم ایک چپل پہنانا۔ تو جیسے ہی بادشاہ کہنے لگا بڑی اچھی بات ہے، تمہارے استاد محترم کو بلایا جائے۔ تو بادشاہ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، استاد محترم کو جا کر جو رہبر رہتے ہیں ان کو کہنے لگے جا کر بادشاہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو آ کر کہنے لگے، اے بادشاہ آیا، استاد محترم آئے، مدارس اسلامیہ کے استاد آ گئے، اور استاد ڈرتے ہوئے آئے کہ بادشاہ مجھے آج اتنی دنوں کے بعد آج مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ استاد کو بھی معلوم تھا کہ دو بچے لڑ کر گھر گئے ہیں۔ تو کہنے لگے آج کیا ہوگا، مجھے بادشاہ مار دے گا، کیا کرے گا پتہ نہیں۔ اس وقت کے استاد بھی اتنا ڈرا کرتے تھے اور بادشاہ استادوں سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ آج تو علماء عوام سے ڈرتے ہیں، ایک عالم، ایک حافظ اور ایک مفتی سے نہیں ڈرتا۔ آج اس لیے ایسی نوبت آ رہی ہے ہمارے ماحول میں۔ اگر تم علماء کے رہبر ہو، اگر تم علماء کے فالو کریں گے، وہ جا کر انبیاء جا کر میرے نبی کے فالو کیے تھے، وہ سنتوں کو تابع کرتے ہیں، تم علماء کے فالو کریں گے تو ایسی نوبت نہیں آئے گی، ایسا دور نہیں آئے گا۔ آج ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ قرآن و حدیث تو دور کی بات، آج ہم نے جو امام جس وقت کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیے۔ آج ایسے نوبتیں ہمارے اس لیے آ رہے ہیں۔ بادشاہ استاد محترم کو بلاتا ہے، کہتا ہے، بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ میرے بچوں کو پڑھانے والا استاد ہے، میں اوپر نہیں نیچے بیٹھوں گا۔ استاد محترم کو اوپر بٹھا کر خود نیچے بادشاہ بیٹھ گیا۔ آج خود بچے کو پڑھانے والا استاد کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کا باپ ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ صرف 1-2 لاکھ روپے اپنے اس بند کمرے میں رکھ کر تو اپنے آپ کو مالدار کہتا ہے۔ اس وقت کا بادشاہ سننے میں نہ رہا تھا، چاندی میں نہ رہا تھا۔ استاد کی قدر و قیمت اس کو معلوم تھی۔ آج تو نہیں سیکھا، تیرے ماں باپ نہیں سکھائے تجھے، تیرے اندر اخلاق کا پیالہ کون پلائے گا؟ اس ممبر اگر یہ بھی باتیں ختم ہو گئی، اس جمعے کے بیانات ختم ہو گئے، یوٹیوب کے بیانات ختم ہو گئے، پوری دنیا پوری عوام جہالت میں پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو کیوں غریب رکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اور حافظ اور مفتی کو، جو بچہ مدارس میں پڑھتا ہے اس کو کیوں غریب رکھا؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس علم رہے گا تو تکبر اور گھمنڈی پیدا ہو جائے گی۔ علم کے ساتھ اگر دولت بھی آ جائے گی تو یہ امامت نہیں کرے گا کسی کے،
اگر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں، اگر ہمارے پاس دولت رہتی، علم کے ساتھ دولت بھی آ جائے نا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس مصلی پر آپ کو صحیح نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، صحیح مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، ادھر سے ممبر سے حق بات کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج کی میری 2-3 باتیں آپ کو کڑوی لگتی ہوگی، کیا مولانا ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کی دور کے بادشاہ کی بات آج کیوں کر رہے ہیں؟ اس دور کے بادشاہوں کی بات آج تمہارے سامنے کریں گے، تمہاری کوئی کروڑ پتی بننے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس لیے میں ان بادشاہوں کی ادھر باتیں رکھ رہا ہوں۔ اتنا بڑا بادشاہ استاد محترم آ گئے، چیئر پر سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ آج کے تم 2 کوڑیوں کے پیسے رکھ لیے، رکھنے پر استاد آتا ہے تو اس کو نیچے بٹھا کر تم اوپر بیٹھتے ہو۔ تمہارے ذہن خراب ہو گئے، تمہارے دماغ خراب ہو گئے، حکومت صحیح نہیں ہے۔ میرے دوستوں، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو ہمارا اس وقت کا پی ایم جسے مودی کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ توجہ کس پر دیتا ہے؟ ہم نے غور کی اس بات پر، اتنے جلدی سے وہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک قرآن کو فالو کر رہا ہے، جو ہمارا قرآن ہے، قرآن سے بات کو نکال رہا ہے۔ کسی کو عالم اور حافظ کو پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے آج کے دور کی باتیں نکالو، ہم اس کو فالو کریں گے۔ وہ قرآن کو فالو کر رہا ہے، اس لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے میٹرو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ترقی کر رہا ہے دور، ایک وقت آئے گا یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، تب بھی آپ علماء کے پاس آئیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، تمام کو ہر ایک چیز دے دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندو، میں نے تو آپ کو تمام چیز دے دی، اب بتاؤ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ تو تمام بندے کہیں گے، اے اللہ، ہمیں تو ہر ایک چیز جنت کی مل گئی، ہر ایک چیز حوریں مل گئے، عورتیں ہماری بیوی ہم کو مل گئی، سوال جواب ہو گئے، تمام ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، اب عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، ارے نالائقوں، جاؤ، جس دور کے علماء تمہیں نصیحت کرتے تھے ان علماء کے پاس جا کر پوچھو تمہیں اب بھی کس کی ضرورت ہے۔ علماء کے پاس آپ تمام جس علماء کو چاہیں گے، جس علماء کے پاس، جس عالم اور حافظ کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، اس عالم اور حافظ کے پاس جائیں گے، جا کر بھیک مانگیں گے، کہوں گے اے حضرت جی بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سوال کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، وجود کیا ہے؟ تو عالم کہے گا، حافظ کہے گا، تم دور کے علماء اور حفاظ کہیں گے، ارے بے وقوفوں، عقل کہاں مر گئی تمہاری؟ تم دنیا میں ہماری بے عزتی کرتے تھے، اگر اس وقت ہم لات مار کو آپ کو بھگا دیں گے، ادھر بھی آپ ذلیل ہو جاؤ گے۔ تب علماء کہیں گے، ارے بندوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اتنی چھوٹی سی بات یاد نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کا دیدار کرنا ابھی باقی ہے، جاؤ اللہ سے جا کر کہنا کہ ہم بھی آئیں گے، علماء بھی ساتھ چلیں گے، جا کر کہیں گے یا اللہ، سب ہر ایک چیز تو مل گئی لیکن تیرا دیدار نہیں ملا۔ ادھر بھی آ کر آپ علماء کے پاس مانگ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، جب کسی کی موت ہوتی ہے، اگر عالم سے کہا جاتا ہے دیکھیے جو صحیح ترتیب ہے بتائیے، آج وہی ہم چھوڑ دیے، ہم کس کی عزت کر رہے ہیں؟ ہم کو کس کی عزت کرنا تھا؟ ہم کو کس کے اخلاق صحیح اپنانا تھا؟ میرے دوستوں، غیر مسلم بھی اتنا اسلام آباد ہوا تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق صحیح تھے اس وقت، آج ہمارے اخلاق صحیح نہیں۔ میرے دوستوں، وہ ہارون رشید کے بچے استاد محترم آ کر نیچے استاد محترم اوپر بیٹھ گئے، ہارون رشید نیچے بیٹھ گیا، استاد محترم اوپر بیٹھ کر بھی کپ کپانے لگے، ارے بادشاہ ہے کیا کرے گا پتہ نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا، استاد محترم آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے 2 بچے لڑ رہے تھے مدارس اسلامیہ میں۔ ہاں، کہنے لگے استاد محترم بھی، ہاں ہارون رشید، ہاں بادشاہ جی، آپ کے بچے لڑتا ہوا میں نے سنا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے لڑنے کی؟ اس لیے کہ جوتے سیدھے کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو بادشاہ بڑے فخر سے کہنے لگا، اے استاد جی، میں آپ کو کرسی پر بٹھایا ہوں، یہی ایک وجہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں میری کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دور کے بچے ایسے آئیں گے اپنے استاد کے سیدھے چپل نہیں کریں گے۔
لیکن میں بادشاہ ہونے کے نائب بھی، میں بادشاہ اس وقت کا دولت مند ہونے پر بھی میرے بچے بادشاہ کے بچے استاد کے چپل سیدھے کر رہے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ بادشاہ ہو۔ اس لیے کہ جو بچے جس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں ان کا بادشاہ وہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بادشاہ کون ہے۔ بادشاہ کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا کہنے والا، اسے چھوٹے چھوٹے حافظ بنا کر بیٹھنے والے وہ بادشاہ نہیں ہے۔ جس کے جوتیاں سیدھی کی جاتی ہے وہ بادشاہ ہے۔ دوستوں، بادشاہ کا بادشاہ کہہ دیا، میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ بادشاہ ہو۔ بادشاہ کے بچے خود بادشاہ کے چپل سیدھا نہیں کرتے تھے، خود بچوں کے چپل بادشاہ سیدھے کرتے تھا، اس لیے کہ بادشاہ کو معلوم تھا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، میرے بادشاہت ختم ہونے والی ہے، میری دولت ختم ہونے والی ہے، میرے بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ آخرت کا علم ہے، یہ مجھے جنت میں داخلہ دلائیں گے، یہ مجھے آخرت میں داخلہ دلائیں گے۔ اس لیے خود بادشاہ اپنے بچوں کے جوتے سیدھے کرتا تھا، بچے جا کر استاد کے جوتے سیدھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، کل کا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ میں گیا، میرے ایک اسکول میں 8ویں کلاس تک پڑھا ہوں، میں کچھ دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل نہیں کیا، صرف 8ویں کلاس پاس ہو کر ہوں۔ مجھے 7ویں کلاس پڑھانے والا میرا ایک میرے استاد محترم ہیں جن کا نام غیر مسلمین نارائن ان کا نام ہے، وہ میں ان کے گھر گیا کل کچھ بات کرنے کے لیے، جا کر کہنے لگا استاد محترم، میں سر کہتا ہوں ان کو، جا کر کہنے لگا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمام ان کے جو ٹیوشن کے لیے طلبہ آتے ہیں تمام غیر مسلم طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام طلبہ کو مجھے دکھا کر وہ بندہ میرے استاد و محترم کہنے لگے، دیکھیے میرے دوستوں، ایک بڑے اللہ والے موجود ہیں، وہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، ان کو ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو کہنے لگی یہ مسئلہ مجھے کون سمجھائے گا، کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ ہر ایک انسان بالغ ہوتا ہے جب انسان 15 سال کی عمر یا 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے، ویسے ہی کتا بالغ ہوتا ہے۔ تو استاد محترم کو بڑے ایسے محدث جن کی کتابیں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، بہت مشہور ایک عالم دین، جن کو صرف چھوٹا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو راستے میں جا رہے تھے، تو ایک جو چپل سیتے ہیں جن کو ہم چپڑاسی کہتے ہیں، ان سے پوچھنے لگے بڑے ادب کے ساتھ، اتنے بڑا محدث، اتنا بڑا شیخ الحدیث ادب کے ساتھ اس چپل سینے والے کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہنے لگا آپ میرے استاد محترم ہیں، آپ میرے گرو ہیں، اس لیے کہ آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات سکھا کے ہیں، کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ تو وہ بھول گئے، وہ استاد محترم نہیں بھولے، تو کہنے لگے میں کیا سکھایا آپ کو، کتا بالغ کب ہوتا ہے، میں آپ سے سیکھ کر گیا تھا۔ تو کہنے لگے ارے ہاں سمجھ میں آ گیا، ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، بہت ٹینشن میں تھے، میں بلایا، کہنے لگا کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ تو وہ استاد محترم سے ایک آدمی، معمولی سے آدمی کہنے لگا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو کتا تب بالغ ہوتا ہے، جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تب کتا بالغ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ان سے پوچھ کر گئے تھے، کئی سال گزر گئے، آ کر اب ان کی ادب کر رہے ہیں۔ ویسے ہی میرے دوستوں، وہ واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا اس وقت، وہ تو میں ایک ہمارے ماسٹر کی میں عزت کرتا ہوا ادب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، وہ کہنے لگے دیکھیے آپ بڑے گرو بن گئے، میری کچھ حیثیت نہیں، آپ اوپر بیٹھیے، ایسا نہ کیجیے۔ میں کہنے لگا میں آپ سے تعلیم حاصل کر کے ہوں، میرا اتنا حق نہیں ہے کہ میں اوپر بیٹھ جاؤں، تو میں نیچے بیٹھ گیا، گرو جی بھی نیچے بیٹھ گئے، آ کر بڑے ادب کے ساتھ پیش آنے لگے، تو تمام ان کے طلبہ سے کہنے لگے ارے دیکھو تم لوگوں کو تمہارے ماں باپ ادھر اچھے کھا پی کر گوشت وغیرہ کھلا کر ادھر پڑھا رہے ہیں، تم بہت نصیبے والے ہو۔ یہ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو لاتیں ماری جاتی ہیں، ان کو ایسے دھر کے لاتیں ماری جاتی ہیں، ان کی کوئی مدارس میں عزت نہیں ہوتی، جب یہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو ان کی عزت کی تھوڑی عزت کی جاتی ہے، وہ اتنی عزت کرتے ہیں علماء کی، میں کل دیکھ کر تعجب ہو گیا، ہمارے مسلمان کے اندر علماء کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی غیر مسلموں کے پاس ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو ان سے پوچھ کر دیکھو، صرف ایک کوشچن کا
آنسر نہیں دینے پر ان کو کیسے مارا جاتا ہے مجھے کہنے لگے، ان کو بتائیے ان تمہارے مدارس میں کیسے مارا گیا۔ میں ہی میرا خود کا ایک واقعہ پیش کرنے لگا۔ میں ایک مرتبہ میرے دوستوں کہیں 3 دن نہیں گزر گئے، صرف ایک مرتبہ طالب علم میں ایک مدارس میں تھا تو صرف ایک مرتبہ فجر کے وقت لیٹ اٹھا، جا کر مدارس میں سبق ایک دن نہیں سنایا تو دوسرے دن استاد محترم سبق پارا لے کر آنے کو کہنے لگے میں سبق پارا بھی یاد نہیں تھا تو کہنے لگا حضرت اتنے دن ہو گئے، ایک مرتبہ بھی میں نہیں سنایا جیسا نہیں تھا، اب ایک دن مجھے سنانے کے لیے خواہش نہیں ہے، ایک مرتبہ مجھے یاد بھی نہیں کیا ہوں، مغرب میں کھیلتا ہوا بیٹھ گیا تھا اس لیے میں سبق نہیں۔ مجھے 3 دن پورا ننگا بدن کر فین میں لٹکا دیا گیا تھا اور استاد محترم مجھے ایسا مارے تھے کہ میرے پورے آنکھ پر غول کے نشان موجود تھے۔ تو وہ استاد محترم کہنے لگے آپ کے مدارس میں ایسا حال کیا جاتا ہے، آپ کو ایسا مارا جاتا ہے؟ تو میں کہنے لگا میرے استاد جب مجھے مارتے تھے میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر علم کے سمندر موجود ہو رہے ہیں۔ میں یہی سمجھتا تھا جب میرا استاد مجھے ایک مارتا تھا میں سمجھتا تھا کہ میرے اندر علم کا سمندر آ رہا ہے۔ مجھے جب استاد بہت مارتے تھے میں یہی اپنے دماغ میں رکھتا تھا استاد کی اب مار کھاؤں گا تو لوگوں کی یہ بکواس سننے کو نہیں ملے گی، اگر استاد کی ادھر گالیاں سنوں گا عوام کے گالیاں سننے کی نوبت نہیں آئے گی، اگر استاد مجھے مار رہے ہیں یہ صحیح مار رہے ہیں اس لیے کہ میں نے سبق نہیں سنایا، اگر میں سبق سنا دیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا۔ جب میرے استاد مجھے مارتے تو میرے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی اگر میں ادھر مار کھاؤں گا میں ایسے ممبروں پر بیٹھ کر حق بات کہوں گا، اگر میرے استاد کی لاتیں کھاؤں گا، میرے استاد کی گالی کھاؤں گا، ایسے عوام کے مجھے گالی سننے کو نہیں ملیں گے۔ آج وہی میرے ساتھ دور ہو رہا ہے، میرے استاد کے میں مار کھا کر آج یہ کرسیوں پر بیٹھا ہوں تو میرے استاد کی مار کی وجہ سے۔ میرے دوستوں میرے مدارس اسلامیہ میں میرا ذہن بہت کمزور ہے، میں ایک آیت صرف 3 دن گزر جاتے تھے میں لیکن سبق روز سنا دیا کرتا تھا، آدھا صفحہ سنا کر میں حافظ بنا ہوں۔ ادھر مدارس اسلامیہ میں بہت کم سبق سناتا تھا، تمام طلبہ 3 صفحے سناتے تھے، میں صرف 1 صفحہ سناتا تھا روزانہ، پھر بھی میرے استاد محترم مجھے ڈانٹتے تھے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بچے سنانے والے آگے چل کر تو کچھ کاروبار نہیں کریں گے، عالم بنیں گے۔ خود میرے ساتھ پڑھنے والے ساتھی آج کوئی آٹو ڈرائیور ہے، کوئی مولوی بن کر حافظ بن کر کوئی میکینک بنا ہوا ہے، اللہ کا شکر کیسے ادا کروں پتہ نہیں۔ میرے دوستوں میں اتنا کمزور رہ کر بھی میرے استاد کی لات کھانے کے برابر بھی وہ طلبہ میرے دوست تھے۔ ایک مرتبہ میرے استاد محترم مولانا سیف اللہ صاحب ربانی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ تمام طلبہ کو مارتے ہوئے آ رہے تھے، ایک طلبہ کو مار دیے، 2 مرتبہ بڑے سخت مار دیے۔ وہ طلبہ کہنے لگا اے استاد محترم آپ کو عقل نہیں ہے، مجھے ایسا کیوں مار رہے ہیں، میں نے کیا غلطی کر دیا؟ بڑا بہترین پڑھنے والا طالب علم تھا، اس سے زیادہ تو مجھے مارا گئے تھے، مجھے پیچھے پلٹا کر ایسا مارا گیا تھا اس کا کوئی سوال کا جواب ہی نہیں۔ تو میں خاموش اپنے آنسو کو بہاتا ہوا 2 ہاتھ لپیٹ کر میرا دماغ میرا تمام کو میرے استاد محترم کے میرے چپل کے مطابق کہہ کر میں نے خاموش کر دیا۔ تو آج وہ طالب علم مجھے فون کرتا ہے تو کبھی ہم بات چیت کر لیتے ہیں، ہم دوست تھے مدارس میں بھی، اب بھی وہ مجھے ملتا ہے تو کہتا ہے تو واقعی ہے تو نہیں پڑھتا تھا، صرف استاد کی عزت کرتا تھا، تجھے مقام ملا ہے، اگر تو بھی میرے جیسا ہوتا تو میرے جیسا میکینک بن کر رہتا تھا۔ میرے دوستوں جب استاد کی عزت کی جاتی ہے وہ نہ پڑھے پھر بھی بادشاہ بن کر رہتا ہے، اگر اتنا پڑھنے والا ڈگریاں لے لیا ہو لیکن استاد اور سر کی قیمت وہ نہیں جانتا، استاد کا ادب نہیں کرتا، تو میں یہی مانتا ہوں کہ وہ آئندہ چل کر اب تو اچھا کما لے گا لیکن آئندہ چل کر اس کے بچے اس کو لات ماریں گے، عالم بن جائے مفتی بن جائے استاد کی قدر نہیں کرتا تو اس کے بچے اس کو لات ماریں گے۔ میرے دوستوں وہ کہنے لگے دیکھیے تمام طلباء کو آپ بتائیے آپ نے مدارس کا حال، میرے خود کے ماسٹر کہنے لگے بتائیے آپ مدارس کا حال، میں تمام بچوں کو کہنے لگا، تمام بچے حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے وہ کنڑا میں بات کرنے لگے تمہارے مدرسے میں ایسا مارتے ہیں؟ ہاں ہمارے مدرسے میں ایسا مارتے ہیں اس لیے ہم ایسے
سادے سیدھے رہتے ہیں، اس لیے ہم اتنے معصوم رہتے ہیں، نہیں تو آپ جیسے ہم بھی شرارت موجود رہتی ہے ہمارے اندر۔ جب ہمارے ماں باپ ہم شرارتی بول کر ڈالتے تھے، آج کے بچوں کو یہی سمجھ کر ڈالتے ہیں کہ بچے بہت شرارت کرتے ہیں، مدارس میں ڈالتے ہیں، وہی بچہ پتھروں۔ دیکھیے میرے دوستو، ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہم تو پہلے پتھروں میں شمار ہویا کرتے تھے، ہم پہلے پتھروں میں شمار رہا کرتے تھے، ہمارے استاد محترم نے ہم کو چن کر ہم کو ہیرا بنا دیا۔ ہم پہلے اگر ہم استاد کی قدر نہ کرتے، ہم استاد کے حوالے نہ ہوتے، آج بھی ہم پتھروں میں شمار ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم کو ہیرے کی قیمت کیا ہے، اس کو اوپر رکھا جاتا ہے، پتھر کی قیمت کیا ہے، اس کو چپل پہ ڈال کر گھسا جاتا ہے، وہی آج موجود ہے قیمت۔ میرے دوستوں، اب اتنی سے اندازہ لگائیے، ہیرے کی قیمت زیادہ ہے یا پتھر کی قیمت؟ ہیرے کی قیمت زیادہ ہے۔ ویسے ہی ہم بھی پتھروں میں شمار ہوا کرتے تھے، ہمارے استاد نے ہمیں پکڑ کر ہمیں ہیرا بنا دیا۔ میرے دوستوں، اگر تم علماء کے آگے جاؤ گے، اگر علماء کے سامنے رہنے کی کوشش کرو گے، کبھی کامیاب نہیں رہو گے۔ ایک چھوٹا سا ایک میسیج ہے، دن میں 5 وقت مولوی آگے ہوتا ہے، دن میں علماء کرام آپ کو نماز پڑھانے کے لیے 5 وقت آگے رہتے ہیں، صرف ایک وقت جب آپ مر جاتے ہیں تو مولوی پیچھے ہوتا ہے، آپ کو آگے رکھا جاتا ہے۔ مولوی کے آگے رہنے میں ہی قوم کی حیات ہے۔ جب تم خود کو مولوی سے آگے سمجھنے لگو گے، سمجھ جاؤ کہ تم اندر سے مر چکے ہو۔ اس چھوٹے سے میسج سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جب ہم علماء سے آگے نکل جائیں گے، علماء کو ہم پیچھے کر دیں گے، تو ہم کو یہی اندازہ کر لینا چاہیے، ہم سوچ لینا چاہیے کہ ہم اندر سے، ظاہر میں تو ہم زندے ہیں، لیکن آئندہ ہم تو مر چکے ہیں، اندر سے مر چکے ہیں۔ اب اندازہ کریں، جو انسان مر جاتا ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے، مولوی پیچھے کھڑ کے نماز پڑھا جاتا ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، جو علماء کو پیچھے کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیں، جو علماء کو آگے رکھتے ہیں ہر بات میں، وہ اپنے آپ کو بہترین انسان سمجھیں۔ میرے دوستوں، جتنے باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ چھوٹا سا ایک واقعہ، اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ تمام بچوں کو ماسٹر جی کہنے لگے، آپ تمام بچے ایک دن، صرف ایک دن، کوئی دن نہیں بول رہا ہوں، صرف ایک دن مدارس میں جا کر آ جاؤ، آپ کو صحیح تربیت مل جائے گی۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ ایک دن مدارس میں جا کر آ جاؤ، صحیح اخلاق مل جائیں گے۔ تو ہم مسلمان آج کیا کہہ رہے ہیں؟ مدارس میں جانے سے فلاں کام سکھائے جاتے ہیں، فلاں کام سکھائے جاتے ہیں، تو ہم مسلمانوں سے بہتر تو غیر مسلم ہی ہے۔ میرے دوستوں، ہمیں ہمارے اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ ہمارے دماغ خراب ہو چکے ہیں، اس کو آب زمزم سے دھونا ہے۔ اس کو پاک و پوتر کیسے کیا جاتا ہے؟ ہمارے ذہنوں کو آپ کہتے ہیں، ارے مولانا آپ کہہ رہے ہیں زمزم سے دھونا ہے، تو کیا دماغ کو کاٹ کر ڈاکٹروں کے پاس لے کر جا کر دھونا ہے؟ نہیں، استغفار سے اس کو دھونا ہے۔ اگر آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو آپ کے ذہن پاک ہو جائیں گے، آپ پاک رہیں گے۔ اگر آپ استغفار کو چھوڑ دیں گے تو تمام آپ کی ہی تباہی ہوگی۔ میرے دوستوں، آپ تمام سب سے زیادہ جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کریں، اور سب سے زیادہ جمعرات سے جمعے کا جو مغرب تک کا وقت رہے، جمعے کا مغرب تک کا جو وقت رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ میرے نبی پر درود بھیجیں، اس لیے کہ جو نبی ہمارے لیے اتنا اچھا سوچا، وہ ہم نبی کے لیے ہم درود نہیں بھیج سکتے؟ روزانہ 10 مرتبہ درود پڑھ کر بخشے، انشاءاللہ عادت ہو جائے گی۔ آئندہ چل کر ہم 10 پڑھ رہے ہیں، 10,000 پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اس بات پر میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔